معزز سامعین اور پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو نوخیز مجاہد اسلام کا شوق شہادت کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو قدامہ شامی اپنے مجاہد ساتھیوں کے ہمراہ رقہ میں جہاد کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اسی دوران شہداء اکرام کے خاندان کی ایک غریب اور مسکین خاتون شرم و حیا کی چادر میں مستوران کی خدمت میں پیش ہوئی اور اپنے سر کے سنہری اور ریشم حریر جیسے نرم اور نازک سیاہ بالوں سے بھٹی اور مٹی میں اٹی بالوں کی مینڈیاں پیش کر کے گزارش کرنے لگی، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم جہاد کے لیے گھوڑے کس رہے ہو، اور اگر ہمارے پاس بھی گھوڑے ہوتے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی تاکہ تم ان پر سوار ہو کر نیزہ بازی اور شمشیر زنی کرتے، لیکن میرے پاس میرے اپنے بالوں کی بھٹی ہوئی یہ مینڈیاں ہیں، اگر یہ آپ کو درکار ہوں تو خود رکھ لیجئے ورنہ کسی اور بھائی کو دے دیجئے، شاید کہ میرے بالوں پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے والوں کے پاؤں کا گرد و غبار پڑ جائے اور مجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ مور کے پروں جیسی سنہری اور ریشم و حریر کی مانند جیسے نرم و نازک سیاہ بال عورتوں کی بہت کمزوری ہوتے ہیں، وہ ان بالوں کو بڑھانے اور ان کی سیاہی برقرار رکھنے کے لیے مختلف جڑی بوٹیوں کے تیل استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو جاذب نظر اور پرکشش بنا سکیں اور انہیں دیکھنے والے دن کو چین اور راتوں کو سکون کی نیند سو نہ سکیں۔ جوان خواتین تو ایک طرف رہیں، ادھیڑ عمر کی بھی سیاہ خساف لگا کر اپنے بیٹوں کی عمر کے نوجوانوں کو فتنے میں مبتلا کر رہی ہیں، لیکن اس پاک باز خاتون کو اپنے حسین اور جمیل شوہر کی شہادت کے بعد اپنے سر کے سنہری بال بڑھانے اور بکھیرنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی، کیونکہ اس نے اپنے بالوں کو مجاہدین کی ان گھوڑوں کی رسیاں بنانا تھا جن کی قدموں کی ٹاپوں کی قسم اللہ نے قرآن کریم میں کھائی ہے۔ سورہ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں اور اس وقت گرد اڑاتے ہیں، پھر دشمنوں کی فوج میں اسی وقت جا گھستے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے سنہری بال کاٹے اور ان کی خوبصورتی ختم کرنے کے لیے انہیں مٹی میں آلودہ کر کے مجاہدین کے گھوڑوں کی رسیاں بنا لیں اور انہیں ابو قدامہ کی خدمت میں پیش کر کے درخواست کی کہ اگر ہم عورتوں پر جہاد و قتال فرض ہوتا تو میں بھی پیچھے نہ رہتی۔ میرے پاس میرے محبوب شوہر کی عزیز جان یادگار ہے جسے میں دیکھ دیکھ کر جی رہی ہوں، اور وہ ہے میرا چاند سا خوبصورت نوخیز بیٹا جو اپنی باپ کی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے رقہ سے باہر گیا ہوا ہے۔ اگر وہ تمہارے نکلنے سے پہلے آ گیا تو میں اسے بھی تمہارے پاس جہاد فی سبیل اللہ کے لیے روانہ کر دوں گی۔ میرا وہ لگتے جگر 15 برس کے سن و سال ہی میں شمشیر و سنان، تیر و تفنگن اور جملہ فنون سپہ گیری میں مہارت تامہ حاصل کر چکا ہے۔ جس طرح وہ حسن و صورت میں عدیم و مثال ہے، اسی طرح حسن سیرت میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ وہ قرآن کا بہترین قاری ہونے کے ساتھ ساتھ قائم اللیل اور صائم النہار بھی ہے۔ میں نے اپنے محبوب شوہر کی خواہش اور دلی آرزو کے مطابق اس کی تربیت کی ہے تاکہ وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اپنے والد اور ماموں سے جا ملے۔ سردست آپ یہ کام کریں کہ میرے سامنے اس رسی کو اپنے تھیلے میں ڈال لیں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے
کہ میری پرخلوص متحد جہاد میں رائیگاں نہیں گئی۔ ابو قدامہ شامی نے وہ رسی اپنے تھیلے میں ڈال لی اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ رکہ سے نکل پڑے۔ ابھی مسلمہ بن عبد المالک انبی کے قلعے تک پہنچے ہی تھے کہ انہیں پیچھے سے آواز سنائی دی، ابو قدامہ ذرا ٹھہرو، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ ابو قدامہ ٹھہر گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، تم چلتے رہو، میں اس گھوڑ سواری کی بات سن لوں، وہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ وہ نقاب پوش شہسوار ان کے پاس آ کر گھوڑے سے اترا اور ان سے معانقہ کرنے کے بعد کہنے لگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے تمہاری رفاقت عطا فرمائی اور ناکام نہ لوٹایا۔ ابو قدامہ شامی نے اس سے خوشگوار لہجے میں فرمایا، عزیز من اپنا نقاب اتار کر گفتگو کیجیے تاکہ میں آپ کی عمر کا اندازہ کر سکوں کہ آپ پر جہاد واجب ہو تو اپنے ساتھ لے چلوں ورنہ آپ کو واپس جانے کے لیے کہہ دوں۔ ابو قدامہ کی اس فرمائش پر گھوڑ سوار نے اپنا نقاب اتارا تو وہ یوں نظر آیا جیسے 14ویں رات کا دمکتا ہوا چاند اور لشکارے مارتا ستارہ ہو۔ اس کی عمر خوبصورت اور نوجوان بچے والدین کے نور نظر اور دلوں کے ارمان ہوتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو والدین کے لیے دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ اس کی مہم میں موت کے خطرے سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے علاج کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ جو ہی وہ بچہ مسکرا دے ان کے لیے کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ خصوصاً وہ نو عمر لگتے جگر جو اطاعت شرع اور والدین کی فرما بردار بھی ہوں اور ان کے اندر تو والدین کی جان ہوتی ہے۔ ابو قدامہ شامی کو اس بچے کے چہرے پر علم و حلم، جود و کرم، شرافت دیانت، صداقت سیادت اور قیادت کے آثار نظر آئے تو انہوں نے اس نوخیز سے پوچھا، عزیز من تیرا باپ زندہ ہے؟ اس نے جواباً عرض کی، وہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں اور میں کفار سے ان کا انتقام لینے کے لیے آپ کے ساتھ نکلا ہوں، اور میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے جس طرح اللہ نے میرے والد کو شہادت عطا کی اس طرح مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ ابو قدامہ نے پوچھا، میرے عزیز تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ ابو قدامہ نے کہا، تو پھر اس کے پاس جا اور اس سے اجازت طلب کر، اگر وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے پاس رہو، کیونکہ تیرا اس کی فرما برداری کرنا جہاد سے افضل ہے۔ جنت تلواروں کے سائے میں اور ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ وہ کہنے لگا، چچا جان آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں آپ کے پاس امانت رکھنے والی خاتون کا بیٹا ہوں۔ آپ اتنی جلدی میری ماں کی وصیت بھول گئے۔ وہ میری ماں ہی تھی جس نے آپ کو اپنے سر کے بالوں سے پٹی ہوئی رسی دی تھی اور آپ کو اسلام کی حرمت کا حوالہ دے کر درخواست کی تھی کہ مجھے ثواب سے محروم نہ رکھنا۔ انشاءاللہ میں شہید بن کر شہید ہوں گا۔ میں اللہ کو اللہ کے نام کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ساتھ لے چلیے۔ میں کوئی نادان نہیں بلکہ کتاب اللہ کا حافظ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم، تیر و تنگ کا ماہر اور فنون سپہ گری سے واقف ہوں، لہٰذا مجھے کمسن سمجھ کر واپس نہ کیجیے، کیونکہ میرے گھر آنے میں مجھ سے زیادہ فہم و فراست رکھنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ میری ماں نے مجھے قسم دے کر کہا تھا، بیٹے واپس نہ لوٹنا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اے میرے لگتے جگر، کفار سے مدبیر کے وقت پیٹ نہ پھیرنا، اپنی جان اللہ پر نثار کر دینا اور جنت میں اپنے پیارے باپ اور ماموں کے پڑوس کا سوال کرنا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے شہادت عطا کر دے تو میری بخشش کی سفارش کرنا۔ اہل علم نے مجھے بتایا ہے کہ شہید اپنے گھرانے کے 70 آدمیوں اور 70 ہمسایوں کی بخشش کی سفارش کرے گا۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد اس نے مجھے اپنے سینے سے چپکایا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے میرے اللہ،
اے میرے خالق، یہ میرا بچہ میرے جگر کا ٹکڑا اور میرے دل کا پھول ہے، میں اسے تیرے سپرد کرتی ہوں، اسے اس کے باغ سے ملا دے۔ ابو قدامہ نے یہ بات سنی تو اس نوجوان لڑکے کے شباب، حسن و جمال اور اس کی والدہ کی صبر و شکیب پر راز و قطار رونے لگے۔ یہ دیکھ کر نوجوان لڑکے نے کہا، چچا جان روتے کیوں ہو؟ اگر میری کمسنی پر روتے ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اتنی عمر والے سیاہ کار کو عذاب نہ کرے گا؟ انہوں نے کہا، میرے بھتیجے، میں تیری کمسنی پر تو نہیں رو رہا تھا، بلکہ تیری والدہ کی اس زندگی کا تصور کر کے رو رہا ہوں جو وہ تیرے بغیر بسر کرے گی۔ یہ جہادی قافلہ مسلمہ بن عبد المالک اموی کے قلعے سے نکل پڑا اور سارا دن سفر کرتا ہوا ایک جگہ پر آرام کی غرض سے اتر پڑا۔ اس عرصے میں ابو قدامہ نے دیکھا کہ وہ لڑکا سب سے بڑھ کر ذکر الہی کرنے والا اور سب سے اچھا شہ سوار ثابت ہوا۔ جب کہیں قافلہ پڑاؤ کرتا، یہ ان کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، اور جب قافلہ کوچ کرتا، اس کا عزم بلند اور دل خوشی سے لبریز ہو جاتا، خوشی کی لہریں اس کے چہرے پر دوڑنے لگتیں۔ یہ قافلہ کئی دن اور راتیں چلتا رہا۔ ایک دن غروب آفتاب کے وقت مشرکین کے علاقے میں جا پہنچا۔ چونکہ یہ مجاہدین دن کو روزے اور رات کو نوافل پڑھتے تھے، سو نوجوان نے ان کے لیے کھانا پکایا۔ انہیں روزہ افطار کرا کر بیٹھا ہی تھا کہ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اونگ طاری ہو گئی اور یہ سو گیا۔ قافلے والے مجاہدین نمازیں ادا کر کے ضروری امور نمٹانے کے بعد اس نوجوان کے پاس سے گزرے تو یہ میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اسی دوران اس کے لبوں پر مسکراہٹ طاری تھی۔ ابو قدامہ شامی نے اپنے ساتھیوں کو متوجہ کر کے بتایا کہ ذرا اس سونے والے کی مسکراہٹ تو دیکھو۔ جب وہ نوجوان نیند سے بیدار ہوا تو ابو قدامہ نے سوال کیا، میرے عزیز اور میرے پیارے بھتیجے، ہم نے تجھے نیند میں مسکراتا ہوا دیکھا ہے، اس کا سبب تو بتاؤ۔ تو اس نے بتایا، چچا جان، میں نے نیند میں ایک بہترین خواب دیکھا ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک سرسبز و شاداب باغیچے میں سیر کرتے دیکھ رہا ہوں۔ اسی سیر کے دوران میں نے ہیروں اور جواہرات سے آراستہ چاندی کا محل دیکھا ہے کہ جس کے دروازے سونے کے بنے ہوئے اور ان کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ان کے پیچھے خوبصورت نوعمر دوشیزہ کھڑی ہیں، وہ پردے اٹھا کر مجھے دیکھتی ہیں۔ ان کے چہرے چودھویں کی چاند کی طرح دمک رہے ہیں۔ جب بھی وہ مجھے دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں، مرحبا، تمہارا آنا مبارک ہو۔ میں نے ایک خوبصورت خاتون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا، جلدی نہ کیجیے، ابھی تیرا وقت نہیں آیا۔ اسی دوران میں نے ایک خاتون کو اپنی سہیلی سے کہتے سنا، یہ مریضہ کا شوہر ہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کہا کہ آگے بڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ میں آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل کی آخری منزل پر سرخ سونے سے تعمیر کیا ہوا ایک کمرہ ہے۔ اس کے اندر ہرے رنگ کے زبرجد کا تخت سجا ہوا ہے۔ اس کے پائے سفید چاندی کے ہیں اور اس پر سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والی خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری نگاہ کی حفاظت نہ فرماتا تو میری بینائی اور عقل ہی کھو جاتی، کیونکہ اس کمرے کی سجاوٹ اور خاتون کا حسن بیان سے باہر ہے۔ خاتون نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگی، اللہ کے پیارے دوست، تو میرے لیے اور میں تیرے لیے ہوں۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا تو اس نے کہا، رکیے اور جلدی نہ کیجیے، تم تو پرہیزگار اور متقی انسان ہو، کبھی حرکتوں سے دور رہنے والے ہو۔ میرا تیرے ساتھ ملنے کا وعدہ کل نماز ظہر کے وقت ہے، اس لیے خوش ہو جاؤ۔ یہ سن کر ابو قدامہ نے فرمایا، میرے عزیز، تم نے خیر دیکھی اور خیر ہی ہوگی۔ چنانچہ قافلے کے مجاہدین نے اس لڑکے کے خواب پر تعجب کرتے ہوئے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے گھوڑے کسنے شروع کر دیے۔
جہاد کا منادی پکارنے لگا، اے اللہ کے لشکروں، سوار ہو جاؤ اور جنت کے لیے تیار ہو جاؤ، نکلو جہاد کے لیے، ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی جوان بھی اور بوڑھے بھی، شجاع بھی اور بزدل بھی۔ آن کی آن میں دشمن کا ٹڈی دل لشکر سامنے آ گیا، جس پر سب سے پہلا حملہ اس نوجوان لڑکے ہی نے کیا۔ چنانچہ وہ اس کی صفوں کو چیرتا ہوا اور اس کی جمعیت کو پارا پارا کرتا ہوا لشکر کے درمیان جا گھسا۔ اس نے ان کے کشتوں کے پشتے ہلا دیے اور بڑے بڑے سورماؤں کو جہنم واصل کر دیا۔ ابو قدامہ نے اسے لشکر کے درمیان بے خوف و خطر دیکھا تو اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا، میرے بھتیجے، واپس چلے جاؤ، تم جنگی کفر کی اسالیب سے واقف نہیں ہو، حملے پر حملہ کرتے جاتے ہو، حالانکہ لڑائی میں اس طرح طرح کی چالیں چلنا پڑتی ہیں، تم دشمن کو جل دینے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس نے جواباً عرض کیا، چچا جان، تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا۔ ترجمہ، اے ایمان والوں، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ میں جہنم میں داخل ہو جاؤں؟ ابھی چچا بھتیجا اس موضوع پر بات چیت کر ہی رہے تھے کہ ان پر مشرکین نے یکبار حملہ کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اپنا اپنا دفاع کرنے لگے۔ اس حملے میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو میدان جنگ مقتولین سے بھر چکا تھا، ان کے خون سے زمین سرخ ہو چکی تھی۔ کثرت خون اور غبار کی وجہ سے زخمیوں کو پہچاننا دشوار ہو چکا تھا۔ ابو قدامہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد اپنی جنگی مہارتوں کی وجہ سے شمشیر زنی اور نیزہ بازی کرتے ہوئے دشمن کے احصار سے نکل چکے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مقتولوں کے درمیان اس نوجوان لڑکے کو تلاش کرنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خوبرو لڑکا خاک خون میں تڑپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ کے لیے میرے چچا کو بلاؤ۔ ابو قدامہ نے اس کی دلزاز آواز سنی تو اس کی طرف لپکے، اسے خاک خون میں لت پت اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندے جانے کی وجہ سے پہچان نہ سکے۔ بولی، میں ہوں ابو قدامہ۔ خاک و خون میں غلطیدہ نوجوان نے کہا، چچا جان، رب کعبہ کی قسم، خواب سچا ثابت ہوا۔ میں بالوں کی رسی کا عطیہ پیش کرنے والی خاتون کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو قدامہ اس پر گر پڑے، اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر اس کے چہرے اور بدن سے مٹی اور خون پوچھنے لگے، درخواست کرنے لگے، بھتیجے، قیامت کے دن اپنے چچا ابو قدامہ کو بھی اپنی سفارش میں شامل رکھنا۔ لڑکے نے کہا، بھلا میں آپ جیسے آدمی کو بلا سکتا ہوں جو اپنی چادر سے میرا چہرہ صاف کر رہا ہے؟ چچا جان، مجھے اللہ کی ملاقات کرنے دیجیے۔ وہ حور جس کی خوبیاں میں نے آپ کو بتائی تھیں میرے سر پر کھڑی ہے اور میری روح نکلنے کا انتظار کر رہی ہے، کہہ رہی ہے، جلدی کرو، میں آپ کے انتظار میں بے تاب کھڑی ہوں۔ چچا جان، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت واپس لے جائے تو اللہ کے لیے میرے یہ خون آلود کپڑے میری غم زدہ اور مسکین والدہ کے سپرد کر دیجیے گا، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں نے اس کی وصیت کو رائگاں نہیں جانے دیا اور نہ ہی میں نے مشرکین کے ساتھ جنگ میں کسی طرح کی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ اسے میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہنا، تم نے جو ہدیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا وہ اس نے قبول کر لیا۔ چچا جان، میری ایک چھوٹی بہن ہے، اس کی عمر تقریباً 10 سال ہے۔ میں جب کبھی گھر میں داخل ہوتا تھا وہ خوشی خوشی میرا استقبال کرتی اور مجھے سلام کرتی تھی۔ جب میں باہر نکلتا تو مجھے دروازے تک الوداع کرنے آتی تھی۔ اس مرتبہ جب اس نے مجھے الوداع کیا تو کہنے لگی، پیارے بھائی، دیر نہ لگانا اور جلدی واپس آنا،
اگر وہ آپ کو ملے تو اسے میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہنا کہ تیرا بھائی کہہ رہا تھا اب قیامت تک میری بجائے اللہ تیرا حافظ و نگہبان ہے۔ اس کے بعد وہ مسکرایا اور کہنے لگا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدقہ وعدہ واشہدہ ان محمدًا عبدہ ورسولہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ غازیان اسلام نے اس کے کپڑوں میں کفنا کے زمین میں دفنا دیا رضی اللہ وارضہ۔ اس کے بعد ابو قدامہ اپنی غازی دوستوں کے ہمراہ محاذ جنگ سے واپس آئے اور رقہ میں داخل ہوئے تو سب سے بڑی فکر اس بات کی تھی کہ وہ اس شہید لڑکی کی ماں کا گھر تلاش کریں۔ چنانچہ وہ ایک گھر کے دروازے سے گزرے تو وہاں ایک بچی کھڑی تھی، شکل و شباہت اور حسن و جمال میں اس شہید کے ساتھ یوں مشابہ تھی جیسے انڈے کے ساتھ انڈا اور کبوتر کے ساتھ کبوتر۔ وہ روزانہ دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور آنے جانے والوں سے اپنے اکلوتے بھائی کا پتہ پوچھتی رہتی اور ہر ایک سے کہتی چچا جان آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہتا میں محاذ جنگ سے آ رہا ہوں۔ تو وہ اس سے پوچھتی کیا آپ کے ساتھ میرا بھائی بھی آیا ہے؟ وہ کہتے ہم اسے نہیں جانتے۔ جب ابو قدامہ نے اس کی آواز سنی تو اس کے پاس چلے آئے۔ اس بچی نے بھی ان سے یہی پوچھا اے چچا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا محاذ جنگ سے آ رہا ہوں۔ وہ پوچھنے لگی آپ کے ساتھ میرا بھائی تو نہیں آیا؟ ابھی وہ بولنے نہ پائے تھے کہ وہ معصومہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی ہائے میرے اللہ، سارے لوگ واپس آ رہے ہیں لیکن میرا بھائی نہیں آیا۔ یہ سن کر ابو قدامہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن انہوں نے بچی کے رنج و عالم کی وجہ سے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور کہا بیٹی اس گھر والی بی بی سے کہو کہ ابو قدامہ سے بات کرے، وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ اندر سے عورت نے یہ بات خود ہی سن لی اور باہر آ گئی۔ ابو قدامہ شامی کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر دفتن اس کا رنگ فک ہو گیا، لیکن فوراً سنبھل گئی۔ میں نے اس سے سلام کہا تو اس نے میرے سلام کا جواب دے کر پوچھا تعزیت کرنے آئے ہیں یا خوشخبری دینے؟ میں نے کہا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میں تعزیت کی صورت میں بشارت دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا اگر میرا بیٹا صحیح و سلامت واپس لوٹا ہے تو آپ تعزیت کرنے والے ہیں، اور اگر فی سبیل اللہ شہید ہو گیا ہے تو آپ بشارت دینے والے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر بشارت حاصل کرو، اللہ نے تمہارا ہدیہ قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اس پر فطرتی ممتا غالب آ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بالآخر وہ ماں تھی۔ کچھ دیر بعد آنسو پوچھے اور کہنے لگی واقعی اللہ نے میرا ہدیہ قبول کر لیا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے، اس نے میرے بیٹی کی شہادت کو میرے لیے قیامت کے دن کا ذخیرہ بنا دیا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ اس شہید کی ہمشیرہ کیا کرتی ہے؟ اس نے بتایا وہ چھوٹی بچی جو آپ سے اپنے بھائی کے متعلق پوچھ رہی تھی وہ اس کی چھوٹی بہن ہے۔ چنانچہ میں نے اسے بلوا کر اس کے بھائی کی طرف سے سلام کہا اور پیغام دیا کہ تیرا بھائی کہتا تھا اب قیامت تک اللہ تیرا نگہبان ہے۔ یہ الفاظ سن کر گویا اس پر بجلی گر پڑی، بے ساختہ اس کی چیخ نکلی اور وہ غش کھا کر اوندے منہ گر پڑی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اسے ہلایا جلایا تو اس کے بدن سے روح پرواز کر چکی تھی۔ مجھے اس کی اپنے بھائی سے اس قدر محبت پر بے حد تعجب ہوا۔ پھر میں نے شہید کی وصیت کے مطابق اس کے خون آلود کپڑے اس کی والدہ کے سپرد کیے اور ان بہن بھائیوں کے دلزار خاتمے پر غم کے آنسو بہاتا ہوا واپس چلا گیا۔
معزز سامعین، لگے ہاتھوں آپ کو ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں جو ایک شہید کی بیوہ کا اعزاز ہے۔ ابو العباس عیسیٰ بن محمد تہمانی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا ہے اپنی قدرت کی نشانی ظاہر کرتا ہے اور ان کے ذریعے اسلام کی عزت و شوکت میں اضافہ کرتا ہے۔ ان میں سے ایک جو بات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ہر پہلو سے اس کی تحقیق کی تو وہ مبنی برحقیقت ثابت ہوئی، وہ یہ ہے کہ میں خوارزم کی شہر آن میں گیا جو خوارزم سے نصف دن کی مسافت پر ہے۔ وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک شہید کی بیوہ ہے جو عبداللہ بن طاہر کے دور سے بغیر کھائے پیے زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے خواب میں کوئی چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے دنیاوی اکل و شرب کی طلب ختم ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں نے اسے دیکھا اور اس سے کھانے پینے سے بے نیازی کا سبب بھی پوچھا تو اس نے مجھے بتا دیا اور پوری تفصیل سے سنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس بیوی سے میری ملاقات 10 سال بعد ہوئی۔ وہ کہیں پیدل جا رہی تھی اور میں سواری پر تھا۔ میں نے اسے اپنی سواری پیش کی لیکن اس نے میری پیشکش قبول نہ کی اور پیدل ہی چلتی رہی۔ وہ باوجود عمر رسیدہ ہونے کے 20-25 سال کی نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر جھریاں تھیں، نہ قد و قدامت میں خم تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائی۔ اس وقت ہم کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے اس سے دریافت کیا، بی بی کیا تمہارے جسم سے باد فساد خارج ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں مخصوص ایام آتے ہیں؟ کہا یہ عارض عرصے سے منقطع ہے۔ میں نے پوچھا کیا تجھے مردوں سے متعلق عورتوں کی سی خواہش پیدا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کیا مجھ جیسی خاتون سے اس طرح کی بات پوچھتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے معذرتاً کہا کوئی حرج نہیں، بسا اوقات کسی کے پوچھنے پر بتانا پڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا بالکل نہیں۔ میں نے پوچھا کیا تجھے نیند آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے نیند آتی ہے۔ میں نے کہا تمہیں نیند میں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے بتایا جو کچھ دیکھ کر لوگوں کو نظر آتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا کھانا کھانے کی وجہ سے بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوتی؟ اس نے بتایا جب سے میں نے وہ کھانا کھایا ہے آج تک بھوک کا احساس کبھی نہیں ہوا۔ یہ بی بی صدقہ قبول کر لیتی تھی، اس لیے میں نے پوچھا صدقہ و خیرات کو کس استعمال میں لاتی ہو؟ اس نے بتایا میں اپنے اور اپنے بچوں کے کپڑے خرید لیتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تجھے ٹھنڈک اور سردی لگتی ہے؟ اس نے بتایا ہاں سردی لگتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا پیدل چلتے وقت تجھے تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے؟ اس نے بتایا ہاں۔ کیا میں انسانوں میں سے نہیں ہوں؟ میں نے پوچھا کیا تو نمازوں کے لیے وضو کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے فقہ اکرام نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ نیند بھی وضو توڑ دیتی ہے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں بھی بچپن سے اس بی بی کا تذکرہ سنتا تھا اور میں نے اپنے طور پر اس کے معاملے کی تحقیق بھی کی، لیکن مجھے کوئی ایسا اذن نہ ملا جس سے اس کی دعوے کو جھٹلا سکوں، کیونکہ وہ بی بی اپنے عمل اور کردار کے اعتبار سے مثالی خاتون تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ علاقے بھر کے لوگوں نے اس بی بی سے اصل صورتحال معلوم کرنے کے لیے میری ڈیوٹی لگائی۔ میں ذات خود اس بی بی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس سے سوال کیا تو اس نے بتایا میرا نام رحمت بنت ابراہیم ہے۔ میرا شوہر بڑھئی تھا اور اپنے ہاتھ سے کما کر روزانہ گھر لایا کرتا تھا، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ آج سے کئی سال قبل وادی جیہوں کے پار وسطی ترکستان کے غزہ ترکوں کا خونخوار اور لٹیرا حکمران اکتائی خان تھا جو ہمسایہ ریاستوں پر شب خون مار کر مال و اسباب لوٹ لیا کرتا تھا۔ آس پاس کے کمزور امراء اس کی لوٹ مار کے خوف سے سہمے رہتے تھے، اسے اخراج بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس خونخوار درندے نے تہذیب و تمدن سے مالا مال مملکت خوارزم میں شب خون مارنے کے لیے 3000 لٹیرے بھیج دیے، جو دریائے جیون کے گلیشیئر کو عبور کر کے خوارزم کے سرحد میں داخل ہو کر قلعہ جرجانیہ کے باب حصین کے پاس مورچہ زن ہو گئے۔ والی خراساں عبداللہ بن طاہر کے مقامی منتظم کے پاس مدافعت کے لیے مطلوبہ قوت موجود نہ تھی، اس لیے اس نے ان لٹیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے عبداللہ بن طاہر کی خدمت میں ایک وفد بھیج دیا کہ وہ مطلوبہ کمک فراہم کرے۔
اس دوران نوجوان مجاہدوں نے قلعے کی فصیل سے باہر نکل کر کفار پر حملہ کر کے انہیں تتر بتر کر دیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ منظم ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمان مجاہدین نے بھی جان توڑ کر لڑے اور بھوک پیاس اور تھکاوٹ کے باوجود دشمن کو ایک انچ بھی آگے نہ بڑھنے دیا۔ اس دوران کافی سارے لوگ زخمی ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو دونوں فریق سوسانی کی غرض سے اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ جب اگلا دن ہوا تو عبداللہ بن طاہر کا کمانڈر میکائیل اپنی فوج لے کر میدان کارساس میں پہنچ گیا۔ پھر اس گھمسان کا رن پڑا کہ میدان جنگ زخمیوں اور مقتولوں سے بھر گیا۔ اس روز شام کے وقت 400 لاشیں قلعے میں لائی گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر قلعے میں کہرام مچ گیا۔ چاروں طرف سے آہو بکا جاری ہو گئی۔ خواتین رونے پیٹنے لگیں اور بچے سہم سہم کر دیواروں سے لگ گئے۔ ان مقتولوں میں میرا نوجوان شوہر بھی تھا۔ جب اس کی لاش میرے سامنے رکھی گئی تو میں بھی نوجوان مسکین عورتوں کی طرح آہو دفان کرنے لگی، کیونکہ میری زندگی کا ظاہری سہارا وہی تھا جو بچوں کے لیے کما کر لاتا تھا۔ میرے عزیز و اقارب اور ہمسائے جمع ہو گئے اور مجھے حوصلہ دینے لگے، لیکن میرے ضبط کے بند ٹوٹ چکے تھے اور آنسو تھمنے میں نہ آتے تھے۔ بچے مارے بھوک کے بلک بلک کر رو رہے تھے اور گھر میں انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے اس قدر صدمہ ہوا جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں چارپائی پر لیٹ کر رو رہی تھی کہ مجھ پر نیند طاری ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو خواب میں یوں دیکھا کہ پتھروں اور کانٹوں والی خوبصورت زمین میں اپنے شوہر کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہوں۔ اسی دوران مجھے کسی آدمی نے پکارا اور کہا، دائیں طرف کا راستہ اختیار کر۔ چنانچہ میں دائیں طرف چلنے لگی۔ کیا دیکھتی ہوں، میرے سامنے سرسبز گھاس والی زرخیز زمین ہے اور اس میں اس قدر خوبصورت محلات اور بالا خانے ہیں کہ ان کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے، اور ان کے درمیان ایسی نہریں ہیں جو زمین کے اوپر بہہ رہی ہیں، یعنی زمین میں کھودی ہوئی نہیں ہیں۔ میں چلتی چلتی ایک سبز پوش جماعت کے پاس جا پہنچی، جو دسترخوان پر کھانا کھانے میں مصروف تھی اور ان پر نور و جمال چھایا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ لوگ وہی تھے جو گزشتہ روز کے معرکے میں شہید ہوئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران مجھے کسی نے آواز دی، رحمت رحمت۔ میں اس آواز کی طرف لپکی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر سودا کے ساتھ کھانے میں مصروف ہے اور اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح دمک رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ مسکین عورت اتنے عرصے سے بھوکی ہے، کیا تم مجھے اسے کچھ کھلانے کی اجازت دیتے ہو؟ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ چنانچہ میرے شوہر نے مجھے ایک ٹکڑا پیش کیا جو برف سے بڑھ کر سفید، شہد سے بڑھ کر شیریں اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ میں نے وہ کھانے کا ٹکڑا جب کھا لیا تو میرے شوہر نے کہا، اب تو چلی جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے زندگی بھر بھوک اور پیاس سے بے نیاز کر دیا ہے۔ جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو شکم سیر تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ محدث تیمانی لکھتے ہیں، جب ابو العباس احمد بن محمد بن طالب والی خوازرم کے سامنے اس پاکیزہ بی بی کا تذکرہ کیا گیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا، اس بات کی تحقیق کرنا آسان ہے، وہ عورت زندہ موجود ہے اور مسافت بھی زیادہ نہیں، اسے اپنے ہاں کھانے کی دعوت دیجیے اور خود تسلی کر لیجیے۔ اس نے مجھے اپنی طرف سے اپنے علاقائی عامل کی طرف خط لکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہاں کے عامل نے وائی خوازرم کے حکم کے مطابق نہایت ادب و احترام سے اس عورت کو خوازرم میں احمد بن محمد کے گھر پہنچا دیا۔ چنانچہ والی خوازرم نے اپنی والدہ سے گزارش کی کہ وہ بذات خود اس خاتون کی خدمت کو تواضع کریں اور سونے لیٹنے کے اوقات میں اس کا پتہ رکھے، وہ کہیں چھپ کر کھاتی پیتی تو نہیں۔ چنانچہ وہ اس کی ماں کے پاس 2 ماہ رہی اور ان کے گھر سے اس عرصے میں کہیں نہ گئی۔ جب ابو العباس احمد کی والدہ نے بتایا کہ واقعی یہ اللہ کی بندی کھاتی پیتی نظر نہیں آئی تو اس کا تعجب پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ وہ مان گیا کہ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس نے اسے عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے کچھ عرصے بعد وہ اللہ کی نیک بندی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ اسے اس کے شوہر کے پاس جگہ عطا فرمائے، آمین۔ 4 شہید بھائیوں کی اکلوتی بہن کا دردناک واقعہ بیان کرتا ہوں۔
607 ہجری کا وہ دن بھی یادگار ہے جس دن اہل شام اپنے خون سے اپنی تاریخ لکھ رہے تھے۔ اس روز جنگی صلیب و حلال زوروں پر تھی۔ صلیبی افواج اسلحے سے لیس ہو کر ارض فلسطین پر آفت کی طرح وارد ہوئے اور طاعون کی طرح نابلس اور عکا کے شہروں پہ پھیل گئے۔ صلیبی فوج تہذیب و تمدن کو غارت کرتی ہوئی ملک کے باشندوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی تھی۔ اہل فلسطین ان کا مقابلہ تو کرتے لیکن ایک ایک کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیے جاتے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دیار فلسطین نوجوانوں سے خالی ہو جائیں گے اور بوڑھے بچے عورتیں یا بزدل مالدار باقی رہ جائیں گے جنہیں جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی رغبت نہیں۔ میدان جنگ میں برسر پیکار لوگوں میں ایک جرأت مند خاتون میسون کے 4 بھائی بھی شامل تھے۔ یہ غیرت مند خاتون اپنے گھر میں بیٹھی اپنے وطن اور بھائیوں کے بارے میں غور و فکر کر رہی تھی کہ وہ اپنے وطن عزیز کے لیے کیا کرے جسے بیرونی دشمن اور اندرونی غداروں نے خطرے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ صبح و شام ان لوگوں پر کڑکتی رہتی جو دنیاوی دولت کی محبت پر اپنی تجارتوں اور ملازمتوں اور دیگر پیشوں میں اندھے ہو چکے تھے۔ عزت اور سرخوری کی زندگی کے بجائے ذلت اور نامردی کی غلامانہ زندگی پر رجے ہوئے تھے اور اس حقیقت کو بھول گئے تھے کہ وہ ان شیر دل جوان مردوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے ارض فلسطین میں شجاعتوں اور بصالتوں کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ وہ ان مردوں کی دلوں میں شجاعت و بصالت کی روح پھونکنے کے لیے شب و روز سوچتی رہتی، جو یقین کیے بیٹھے تھے کہ اب ان پر اللہ کی تقدیر نافذ ہے اور جہاں نبانی حکمرانی کفار کا حق بن چکی ہے، لہٰذا جد و جہد اور سعی و عمل بیکار ہے اور یہ کہ مسلمانوں کے عروج کے دن کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ وہ لوگوں کو خواب خرگوش سے بیدار کر کے انہیں باور کرانا چاہتی تھی کہ زندگی کسی خالی پیٹ کا نام نہیں جسے بھرا جائے اور نہ ایسی شہوت کا نام ہے جسے پورا کیا جائے، بلکہ زندگی تو عزت و شرف، سربلندی اور کامرانی کا نام ہے، اور زندگی تو یہ ہے کہ انسان اپنے دین و ایمان اور اپنے وطن کے لیے لڑ جائے۔ اور مسلمان یہ سوچ لے کہ جب تک فلسطین میں کوئی بھی عیسائی اور یہودی ہے تب تک مسلم نوجوان پر اپنی بیوی سے اور مالدار پر اپنی دولت سے یا نرم و گرم بستر پر نیند سے لطف اندوز ہونا حرام ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کسی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور خلاف واقعہ اطلاع دی کہ تیرے چاروں بھائی میدان جنگ میں کام آ گئے۔ یہ دردناک خبر محسون پر بجلی بن کر گری اور قریب تھا کہ وہ حواس کھو بیٹھتی، لیکن اس کے دل میں ایمان و یقین کی چنگاری بھڑک اٹھتی۔ اس نے اسے شیرنی کی طرح انتقام لینے کے لیے گرما دیا۔ پہلے تو وطن عزیز کی فکر تھی، اب اس جذبے میں بھائیوں کا انتقام بھی شامل ہو گیا۔ ان جذبوں نے اس کے اعصاب پہ بارود بھر دیا۔ وہ کڑکنے والے بادلوں کی طرح سوئے ہوئوں کو جگا دے یا انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دے۔ میسون نے محسوس کیا کہ اس کے عزم میں ایسی قوت ہے جو پورے دمشق کو ہلا دے اور گلے میں ایسی آواز ہے جو مردوں کو جگا دے۔ دل میں وہ عزم ہے کہ لشکروں کو لڑا دے اور قلعوں کو گرا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی عورت کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے تو وہ ایسے بہادر جوان پیدا کرتی ہے جو کبھی شکست نہیں کھاتے۔ اس نے میدان عمل کی تلاش میں چاروں طرف نظریں گھمائیں، لیکن اسے کوئی عزیز یا رشتہ دار نظر نہ آیا جو اس کا ساتھ دے۔ چنانچہ اس نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی۔ اسے معلوم ہوا کہ تائید الہی نے اسے کارنامے کے لیے منتخب کر لیا ہے جو ہمیشہ یادگار رہے گا، جس سے مردوں کو پتہ چل جائے گا کہ مردانگی اور شجاعت کیا ہے۔ سب کچھ محسوس ہونے کے باوجود اسے سمجھ میں نہ آتا کہ عملاً کیا کرے۔ اسی سوچ و بچار میں وہ اپنے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ وہ چاہتی تو انہی ریشمی بالوں سے لوگوں کے دین و ایمان خطرے میں ڈال دیتی، لیکن اس غیرت مند خاتون نے کوئی اور ہی کارنامہ انجام دینا تھا۔ اسی دوران اسے اندھیرے میں کوننے والی بجلی کی طرح امید کی کرن نظر آئی۔ یہی بال اس کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ لشکروں کو میدان جنگ میں اتار سکتی ہے اور مملوؤں کو شہبازوں سے لڑا سکتی ہے۔ وہ اپنی پڑوسنوں کے پاس گئی اور ان سے اپنے بھائیوں کا تذکرہ کرنے لگی۔ انہوں نے سمجھا کہ غم ہلکا کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن اس نے اثار و قربانی اور سرفروشی کی ایسی داستان چھیڑی کہ
وہ سب کے سب بے خود ہو گئی اور جہادی فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو گئی۔ اس خاتون نے کہا، ہم مرد تو نہیں جو لشکروں کی قیادت کریں اور تلوار چلائیں، لیکن جب مرد بزدل ہو جائیں تو ہم میدان عمل میں اتر سکتی ہیں۔ بہنوں، میرے یہ بال میری قیمتی متاع ہیں، میں انہیں جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والے گھوڑوں کی رسیوں اور لگاموں کے لیے پیش کرتی ہوں، تاکہ ان کے ذریعے جہاد سے جی چرانے والے انسانوں کو جگا سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے سر کے بال کاٹ لیے اور اس کی سہیلیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ان سے خونخیز معرکوں میں حصہ لینے والے گھوڑوں کی لگامیں اور رسیاں بنائی اور جامع اموی کے خطیب ثبت ابن جوزی کے پاس بھیج دیں۔ وہ انہیں جمعۃ المبارک کے روز اپنے ساتھ مسجد لے گیا۔ وہ مارے غیرت و حمیت کے کانپ رہا تھا اور اپنی نشست پر ٹھہر نہیں سکتا تھا، اور ممبر پر چڑھنے کے انتظار میں اس کا پیمانے صبر لبریز ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اذان شروع ہوئی اور وہ فوراً ممبر پر آ کر بیٹھ گیا۔ لگامیں اور رسیاں اس نے تھامی تھیں۔ اس کے آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک رہے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ یوں ہی اذان ختم ہوئی، وہ کھڑا ہوا اور خطبہ دینے لگا۔ اس کا خطبہ در حقیقت وہ آگ تھی جس سے پتھر موم ہو گئے اور جگر پاش پاش ہو گئے۔ ان جادو اثر کلمات کے متعلق خطیب کو خود معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اس کی زبان پر کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے دل نے یہ الفاظ عالم یقین سے اخذ کیے اور اس کی زبان پر ڈال دیے۔ کوئی آدمی انہیں روایت کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہ روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب ایسی بلی کرامت بن گئی جو ہر زمانے میں کسی محدث کی زبان اور ادیب حق گو کے قلم پر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خروق عادات خطبے کو ایسی روح عطا کرتا ہے جو روحوں کو کھینچتی ہے، اور ایسے ہاتھ بنا دیتا ہے جو اعصاب کو کھینچ لیتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے جادوئی اثر خطبے کے الفاظ اپنی طور پر یوں بیان کیے ہیں کہ اے وہ قوم جسے اس کے مذہب نے جہاد کا حکم دیا تو اس نے پوری دنیا فتح کر ڈالی اور بندوں کو صراط مستقیم پر چلا دیا۔ اب وہ بزدلوں کی طرح گھروں میں دبک کر بیٹھ گئی ہے۔ تبھی تو دشمنوں نے اس کے ملک ہتھیا لیے اور انہیں دین اسلام سے برگشتہ کر دیا۔ اے وہ قوم جس کے اسلاف نے سچائی اپنا کر دنیا پر عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، اب وہ باطل سے دبک کر اپنے ہی ملکوں اور وطنوں میں محکوم ہو گئی ہے۔ لوگوں، تم اپنے عروج اور شاندار ماضی کو کیوں بھول گئے؟ تم نے عزت و وقار کا راستہ کیوں ترک کر دیا؟ تم اللہ کی راہ میں جہاد سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی۔ تم نے کس بنا پر سمجھ لیا کہ آج کے بعد عزت و وقار مشرکوں کے لیے ہے، حالانکہ رب العزت نے فرمایا ہے عزت اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسولوں کی اور مومنوں کی ہے، مگر منافق نہیں جانتے۔ لوگوں، کس قدر ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن تمہارے سامنے اس زمین پر حکمرانی کر رہے ہوں جس کی آبکاری تمہارے آباء و اجداد نے اپنے خون سے کی تھی۔ کیا یہ اندوناک منظر تمہارے دلوں پر ٹھیس پیدا نہیں کرتا کہ کفار نے تمہیں اسی زمین پر غلام بنا لیا ہے جس پر تم نے حکمرانی کرنی تھی؟ مسلمانوں، تو تم دنیا کے سردار تھے، کیا تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی؟ تمہاری ہمت ایمان گم ہو گئی ہے کہ دشمنوں نے تمہارے بھائیوں کو گھیر رکھا ہے اور وہ انہیں نت نئے عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں؟ لوگوں، کیا پورے ملک میں کوئی مسلمان نہیں رہ گیا؟ کیا پورے ملک سے عربی ختم ہو گئے؟ کیا پورے ملک میں کوئی انسان نہیں رہا؟ مسلمان مسلمان کی مدد کرتا ہے، عرب عرب کی مدد کرتا ہے، انسان انسان پر رحم کھاتا ہے۔ جو کوئی فلسطینیوں کی مدد کے لیے نہ اٹھے وہ نہ مسلمان ہے، نہ عرب ہے اور نہ انسان ہے۔ تم یہاں کھانے پینے میں مشغول ہو اور ناز و نعمت کے مزے اڑا رہے ہو، جبکہ تمہارے بھائی جنگ کی شعلوں میں گھس کر آگ کے انگاروں پر لوٹ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، گمسان کا رن پڑا ہے، جہاد کا منادی آواز دے رہا ہے، آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اگر تم میدان کے مرد نہیں ہو تو راستہ چھوڑ دو، عورتوں کو جنگ کرنے دو اور تم جا کر چوڑیاں پہن لو اور پگڑیوں اور داڑھیوں والی عورتوں، اگر ایسا نہیں ہے تو آؤ گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، یہ ان گھوڑوں کی رسیاں اور لگامیں ہیں۔ او بے حس مسلمانوں، جانتے ہو کہ یہ رسیاں اور لگامیں کس چیز سے بنی ہیں؟ یہ ان عورتوں کے ریشم و حریر جیسے بالوں سے بنی ہیں جنہیں شرم و حیا کی وجہ سے سورج کی آنکھ نے نہ دیکھا۔ واللہ ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں جس کے ذریعے وہ فلسطینیوں کی مدد کریں۔
انہوں نے یہ بال محض اس لیے کاٹ ڈالے کہ رسم محبت ختم ہو گئی اور جہاد مقدس شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، وطن اور عزت کے استحکام کے لیے اگر تم ریشم جیسے بالوں کی بنی ہوئی رسیوں اور لگاموں کو لے کر گھوڑوں پر سوار نہیں ہو سکتے تو انہیں اپنی مینڈیاں بنا لو، یہ عورتوں کے سروں کے بال ہیں، کیا تمہارے اندر شعور کا قحط پڑ گیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے وہ بال ممبر سے لوگوں کے سروں پر پھینک دیے اور چلا کر کہا، اے پھٹ جا مسجد کے ستونوں، گر پڑو، اے رجوم ٹوٹ جا، کیونکہ مردوں کی مردانگی ختم ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی سامعین پرجوش ہو گئے اور ان کے دلوں میں بے تابانہ غیرت و حمیت موزن ہو گئی، اور وہ شہادت کے طلب میں بے تابانہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس خطبے سے مردہ دلوں میں روح دوڑنے لگی، ان کی رگوں میں آباء و اجداد کی روایتی شجاعت اور بسادت لوٹ آئی۔ وہ جہادی فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں اترے اور انہوں نے شیروں کی طرح حملہ کر کے دشمنوں کو دبوچ دبش کے عکا میں محصور کر دیا اور اتنا سخت محاصرہ کیا کہ انہیں ہلاکت نظر آنے لگی۔ اس طرح غیرت و جمعیت والی خاتون کے ذریعے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ سبط ابن جوزی کو اللہ تعالیٰ نے حیات و جاوید عطا کی اور خاتون کے چاروں بھائی صحیح سلامت غازی بن گئے۔ دنیا مان گئی کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سو تو جاتے ہیں لیکن مرتے نہیں، اور دشمنان اسلام کسی مسلمان ملک پر چند سال حکومت تو کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کا دین و ایمان سلب نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں ہمیشہ کے لیے غلام بنا سکتے ہیں۔